بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. مشاہدین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقہیات زکوٰۃ کے سلسلے میں تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، ہم اسے پورا کر رہے ہیں. حرام مال سے زکوٰۃ دینا اور صدقہ کرنا. یہاں سوال کرتے ہیں کہ میں جس بستی میں پڑھا رہا ہوں وہاں پوری بستی کے لوگ افیون کی کاشت کرتے ہیں، اس کا مارفین بناتے ہیں اور پیتے ہیں اور بڑی لمبی تجارت کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ شراب پیتے ہیں اور جوا بازی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس رہنا اور ایسی کمائی کھانا کیسا ہے؟ وہاں حافظ، مولوی اور حاجی وغیرہ سب ہیں اور سب کے یہاں مارفین کا کام ہوتا ہے. آیا میں اس بستی میں رہوں یا چلا جاؤں؟ اسی رقم سے لوگ مسجد و مدرسہ کا سارا کام کرتے ہیں، مدرسین کی تنخواہ دیتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے اداروں کے مولوی حضرات ان سے چندے بڑے نخرے سے لیتے ہیں. اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے، حالانکہ اس کی قباحت سے سب باخبر ہیں. اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا بستی کے لوگوں کے جن کاروبار کا ذکر آپ نے سوال میں کیا ہے وہ شرعاً ناجائز ہیں اور ان ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی بھی حرام ہے، اور حرام مال سے جو صدقہ و خیرات کی جائے وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، اور حرام کھا کر جو عبادت کی جائے وہ بھی عند اللہ مقبول نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاکی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو اسی کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا ہے. چنانچہ فرمایا کہ اے رسولو، تم حلال اور پاک روزی کھاؤ اور عمل صالح کرو، میں تمہارے اعمال کا خوب علم رکھتا ہوں. اور فرمایا، اے مومنو، تم میرے عطا کردہ رزق حلال سے کھاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، پراگندہ سر اور گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے. وہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے رب، اے رب. حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو پھر کہاں سے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ اس واسطے ان لوگوں کو ایسے کاروبار ترک کر کے حلال ذرائع سے روزی حاصل کرنی چاہیے، اور علماء کرام کو ان کے کسب حرام سے چندہ وصول کرنے کے بجائے انہیں نصیحت کرنی چاہیے. آج دینی مدارس سے جو علماء ربانی پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اہل مدارس جائز و ناجائز کی تفریق کیے بغیر ہر قسم کا مال اغنیاء سے جمع کرتے ہیں اور لا کر اساتذہ و طلباء کو کھلاتے ہیں. ایسے کاروبار کرنے والوں کے ساتھ رہنا اور ان کی اس طرح کی کمائی سے کھانا پینا جائز نہیں، اور ایسے لوگوں کے مدارس وغیرہ میں ملازمت کرنا اور کسب حرام سے تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ حرام بہر صورت حرام اور عند اللہ غیر مقبول ہے. نیز اس سے ایک طرح سے ان کی تائید اور تقویت بھی ہوتی ہے. خاص طور سے علماء و طلباء کے لیے حرمت کی شدت اور بڑھ جاتی ہے.
क्योंकि लोग उनके इस फेल को हुज्जत बनाते और इससे जवाज का हुक्म निकालने लगते हैं। इस वास्ते अगर आप किसी और तरीके से रिज़्क़ हलाल हासिल करके इस बस्ती में दावत व तबलीग, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर और तालीम व तदरीस का काम कर सकते हैं तो रहें, वरना कहीं और चले जाएं। अल्लाह की ज़मीन कुशादा है और अल्लाह रोज़ी देगा। यहाँ एक दूसरा सवाल यह है कि हम अहले बस्ती ने सोचा कि ज़कात की रकम से कुछ गरीब रिश्तेदारों को छोटे मोटे कारोबार से लगा दिया जाए ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और उन्हें हर साल ज़कात ना देनी पड़े। हमारी ज़कात की अदायगी का वक्त हो गया है, मगर हम ज़कात की ये रकम उन लोगों को अभी जब तक उनके कारोबार के लिए ज़रूरी इंतज़ाम नहीं हो जाए नहीं देना चाहते, क्योंकि पहले देने की सूरत में उनके खा जाने का ख़तरा है। तो क्या इस मकसद से ज़कात की रकम अपने पास रोक कर रख सकते हैं? कहते हैं कि आप अहले बस्ती को पहले बैतुल माल कायम करना चाहिए और इसके जिम्मेदारों के पास ज़कात की रकम जमा कर दें। इससे आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। इसके बाद बैतुल माल से प्रोग्राम और ज़रूरत के मुताबिक बाद में मुस्तहिकीन को दें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लोगों को अपनी अपनी ज़कात की रकम मज़कूरा बाला नियत से अपने पास रोक कर रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी सूरत में उनकी ज़कात की अदायगी नहीं होगी और उसके तल्फ हो जाने की सूरत में वो जिम्मेदार होंगे और किसी बिना पर अदायगी नहीं हो पाई तो गुनहगार होगा। यहाँ कहते हैं कि मेरे पास निसाब भर का सोना है, लेकिन फिलहाल मेरे पास नकद इतने पैसे नहीं हैं कि उनसे सोने की ज़कात निकाल सकें। हालांकि फिलहाल हौलाने हौल हो चुका है, यानी साल गुजर चुका है, तो क्या मैं ज़कात की अदायगी में कुछ ताखीर कर सकता हूँ? कहते हैं कि मेरा मशवरा है कि आप अपने सोने में से कुछ फरोख्त करके उसकी कीमत से ज़कात अदा कर दें। अलबत्ता अगर जल्दी ही आपको दूसरे तरीके से पैसे मिलने वाले हों जिसकी वजह से सोना न बेचें तो इसकी गुंजाइश है। मुलाजिमीन की ज़कात का मसला। एक शख्स के पास कुछ लड़के हैं जिनके जरिया वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है और किराया लेकर लोगों के माल को उनकी मतलूबा जगह पर पहुंचा देता है। तो क्या इस पर इन मुलाजिम लड़कों की ज़कात भी वाजिब है? कहते हैं इस पर इसके इन मुलाजिम लड़कों की ज़कात वाजिब नहीं है। हाँ, अगर इनकी आमदनी निसाब तक पहुंच गई है और इस पर 1 साल गुजर गया है तो इन लड़कों पर उनके माल की ज़कात इन पर वाजिब है, यानी इन लड़कों पर। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के जरिया जो कमाई ये शख्स करता है, अगर वो निसाब को पहुंच गया हो और उस पर 1 साल गुजर गया हो तो इस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात है। जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्ट का जो मालिक है वही इसको निकालेगा। यहाँ एक साहब पूछते हैं कि मेरी अम्मी के पास कुछ जेवरात हैं मगर उनके पास ज़कात के लिए पैसे नहीं हैं। अगर मैं उनकी तरफ से ज़कात निकाल दूं तो क्या उनकी ज़कात अदा हो जाएगी? कहते हैं हाँ, वालदा साहिबा से पूछकर आप निकाल दें तो उनकी ज़कात हो जाएगी और ये आपकी तरफ से वालदा के साथ ताउन और हुस्ने सुलूक होगा। रकम के बदले गल्ला ज़कात में देना।
हमारे कुछ रिश्तेदार हैं कि अगर उन्हें पैसों की शक्ल में ज़कात दे दें तो चंद अय्याम में खर्च कर देते हैं और फिर घर में बच्चों के खाने की परेशानी होने लगती है। तो क्या ऐसे लोगों को हम ज़कात की रकम के बजाय उससे गल्ले, शक्कर, घी और कपड़े वगैरह खरीद कर दे सकते हैं ताकि उन्हें इस तरह उसे ज़ाय करने का मौका न मिले और घर में बीवी बच्चों को परेशानी ना हो। कहते हैं कि ऐसी सूरत में आप ज़कात की रकम से कपड़े और गल्ले वगैरह खरीद कर उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि इसमें उनकी और उनके बाल बच्चों की मसलहत और फ़ायदा है। ज़कात की अदायगी में कमरी साल का एतबार होगा या ईसवी साल का? तो इसमें कहते हैं कि ज़कात की अदायगी और हौलाने हौल में कमरी साल का एतबार होगा, ईसवी सन का नहीं होगा, क्योंकि इस्लामी साल हिजरी साल ही है, ईसवी नहीं। एक साहब सवाल करते हैं कि मेरे पास करोड़ों की जायदाद और माले तिजारत है, मगर फिलहाल नकद इतना पैसा नहीं है कि उनकी ज़कात बर वक्त निकाल सकूं, तो क्या साल 2 साल के लिए ज़कात की अदायगी मुअख्खर कर सकता हूं या इसमें से कुछ ज़मीन बेचकर फिलहाल ज़कात अदा कर दूं? कहते हैं कि हौलाने हौल के बाद ज़कात की अदायगी वाजिब हो जाती है। इस वास्ते आप ज़मीन या कोई और जायदाद बेचकर ज़कात अदा कर दें। साल 2 साल के लिए ज़कात मुअख्खर करना ठीक नहीं। आखिर अगर घर में शादी वगैरह जैसी कोई अहम ज़रूरत पेश आ जाएगी तो कुछ बेचेंगे ही। इसी तरह बर वक्त ज़कात की अदायगी भी एक अहम ज़रूरत और फरीदा है। इस वास्ते इसके लिए भी कुछ जायदाद बेच डालें और इसकी फिक्र न करें कि अभी ये कम कीमत पर बिकेगी और 2 साल में इसकी कीमत बढ़ जाएगी। इंशाअल्लाह ज़कात की अदायगी से अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएगा और इससे ज़कात के मुस्तहिकीन का भी बर वक्त ताउन और मदद हो जाएगी, तो वो दुआएं देंगे। और अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। और जो अल्लाह का तक़वा अख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा और उसको ऐसी जगह से रोज़ी देगा जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया है। आप इस जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह न करे अगर हौलाने हौल के बाद और ज़कात की अदायगी से कब्ल आप इंतकाल कर जाएं तो इंदल्लाह आपका मुआख़ज़ा होगा और वरसा का क्या भरोसा कि वो अदा करेंगे या नहीं। मेरे पास कुछ रकम कैश थी, मगर अभी मैंने उसे एक शख्स को बतौर कर्ज दे दिया है और अब उस पर साल पूरा हो चुका है, तो क्या मुझे उसकी ज़कात देनी पड़ेगी? इनके कहने का मतलब ये है कि कर्ज दी हुई रकम इसमें ज़कात है या नहीं है। अगर उस रकम के मिलने की उम्मीद है तो आपको उसकी ज़कात देनी पड़ेगी। कर्ज देने की वजह से उस रकम की ज़कात माफ़ नहीं होगी, बल्कि कर्ज हसना देने का जो सवाब है वो आपको मिलेगा। अलबत्ता अगर कर्ज में दी गई रकम के मिलने की उम्मीद ना हो तो अभी आप पर उसकी ज़कात की अदायगी वाजिब नहीं। बाद में अगर किसी तरह मिल गई तो 1 साल की ज़कात अदा कर दीजिएगा, और अगर नहीं मिली तो उसकी ज़कात साक़ित हो जाएगी और उसमें ज़कात नहीं है। यहाँ पर भी इसी तरह का एक सवाल है कि मेरी तिजारत में 5 लाख लगे हैं, जिनमें से 2 लाख
ایک غیر مسلم سے قرض لیا ہے اور 3 لاکھ میری ملکیت ہے، میں ان کی زکوٰۃ کیسے نکالوں؟ تو کہتے ہیں 3 لاکھ جن کے مالک آپ ہیں ان کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے 7,500 روپے نکال دیں، باقی رہے 2 لاکھ جس کے مالک آپ نہیں ہیں تو ان کی زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے۔ بیت المال سے قرض حسنہ دینے کا حکم، اس میں یہاں سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک کوئی بستی ہے، وہاں پر بیت المال کا نظام قائم ہے اور کچھ بڑے قسم کے لوگ ضرورت پڑنے پر قرض حسنہ لے کر جاتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، پھر واپس کر دیتے ہیں یا کہ اپنی تجارت میں لگا دیتے ہیں اور مقررہ وقت پر لوٹا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے قرض دینے کی صورت کیا ہوگی؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ کہتے ہیں اصحاب حیثیت یعنی مالدار لوگ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب مال و دولت سے ان کو نوازا ہے تو کسی بھی پریشانی کے وقت یا بیمار ہونے کی صورت میں علاج کے لیے انہیں اپنے پاس موجود رقم سے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے انہیں یہ مال و دولت اسی لیے دیا ہے تاکہ بوقت ضرورت اسے خرچ کریں اور ضرورت و پریشانی کے وقت بھی اس کو بچا کے نہ رکھیں۔ اسی طرح یہ حضرات اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے قرض حسنہ لینے کے بجائے کسی اور سے یہ قرض لیں، کیونکہ زکوٰۃ کی رقم کے جو 8 مصارف قرآن میں مذکور ہیں انہی میں سے خرچ کرنا چاہیے، یعنی زکوٰۃ کے مال کو اسی میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو سعید خدری سے مروی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا صدقہ مالدار کے لیے حلال نہیں ہے مگر 5 لوگوں کے لیے، ایک عامل، زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم وغیرہ پر کام کرنے والے، بطور اجرت اور مزدوری یا تنخواہ وہ اس میں سے لے سکتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے اس کو اپنے مال سے خریدا ہو، تیسرے مقروض کے لیے، چوتھے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کے لیے، پانچویں جب ایک مسکین کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے تو پھر وہ مسکین اس میں سے کسی غنی کو ہدیہ کر دے اور اسے تحفے میں دے دے۔ ایک اور حدیث میں عبید اللہ بن عدی الخیار سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے 2 آدمیوں نے خبر دی کہ حجۃ الوداع میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کا مال تقسیم کر رہے تھے تو وہ دونوں آپ کے پاس آئے اور آپ سے اس میں سے دینے کے لیے کہا۔ آپ نے اس پر ان دونوں کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور انہیں مضبوط اور قوی پایا، دونوں تنومند اور اچھے طاقتور تھے، تو کہا اگر تم دونوں چاہو تو میں دے دیتا ہوں، مگر اس میں کسی مالدار اور کمانے والے قوی شخص کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285، اور علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی ولا ذی مرۃ سوی، زکوٰۃ کسی مالدار اور صحیح الجسم، سلیم العادہ اور طاقتور شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان سب روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی مالدار اور صاحب حیثیت شخص کے لیے اپنی تجارت کو فروغ دینے یا وقتی پریشانی کو دور کرنے یا بیماری میں دوا و علاج کے لیے مال زکوٰۃ میں سے لینا، اگرچہ بطور قرض حسنہ ہی ہو، جائز نہیں ہے۔ اور بیت المال کے ذمہ داروں کے لیے بھی ایسے لوگوں کو قرض دینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی درست ہے، الا یہ کہ کوئی بھی اپنی بیماری وغیرہ پر خرچ کرنے کے بعد اس قدر مقروض ہو جائے
کہ اس کے لیے اس کی ادائیگی مشکل ہو اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ اور ٹیکس، ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں جو اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ اب تک دنیا کے معاشی نظاموں نے عوام پر جو ٹیکس عائد کیے ہیں ان میں زکوٰۃ سب سے عادلانہ اور منصفانہ ٹیکس ہے۔ گویا ان کے خیال میں زکوٰۃ موجودہ ٹیکسوں کی طرح ایک اسلامی ٹیکس ہے۔ کیا ان کا یہ خیال درست ہے؟ اس سلسلے میں کہتے ہیں اس طرح کی باتیں ایسے لوگ کرتے ہیں جو اشتراکی ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کے بھی دعوے دار ہیں۔ ذیل میں ہم زکوٰۃ اور ٹیکس کے درمیان جو واضح فرق ہے اسے درج کر رہے ہیں، جس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ ٹیکس ہے یا عبادت۔ نمبر 1، زکوٰۃ نماز کی طرح ایک عبادت اور اللہ کا ایک فریضہ ہے۔ اس کا تارک مستحق عذاب اور منکر کافر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض ہے اور ٹیکس ایک تمدنی پابندی ہے۔ اس کے تارک یا منکر کے لیے عذاب اور کفر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے ٹیکس مسلم اور غیر مسلم سب پر عائد کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق اور تقرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت اور اخلاص ضروری ہے، اور ٹیکس عوام اور حکومت کے درمیان تعلق کا وسیلہ ہے۔ اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور نہ اس میں اخلاص نیت کی کوئی ضرورت اور شرط ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ ان کے مالداروں سے یہ مال لیا جائے گا اور ان کے فقراء میں پلٹا دیا جائے گا اور انہیں دے دیا جائے گا۔ لیکن ٹیکس کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ بڑی پارٹیاں اپنی رسائی کی وجہ سے عموماً بہت سے ٹیکسوں سے چھوٹ پا جاتی ہیں اور کمزور اور متوسط درجے کے لوگوں سے وصول کر لیا جاتا ہے اور اس کو شاہی عمارتوں، دفاعی تیاریوں، خلائی اسٹیشنوں کے منصوبوں، مواصلاتی اسکیموں، نشریاتی پروگراموں، عالمی کانفرنسوں، بین الاقوامی کھیلوں، غیر ملکی مہمانوں کی پرتکلف ضیافتوں اور انتخابات کی تیاریوں میں صرف کر دیا جاتا ہے۔ گویا اغنیا سے لے کر اغنیا پر خرچ کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ ایک دائمی فریضہ ہے اور حالات کے لحاظ سے نہ اسے معاف کیا جا سکتا ہے اور نہ اس میں کمی یا زیادتی کا تصور کیا جا سکتا ہے، جبکہ ٹیکس ایک عارضی اور غیر مستقل تمدنی پابندی ہے۔ وقت اور ضرورت کے مطابق حکومت اس میں کمی یا زیادتی کر سکتی ہے اور معاف بھی کر سکتی ہے۔ نمبر 5، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے کل 8 مصارف بنائے ہیں۔ آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم انہی مصارف میں صرف کر سکتے ہیں۔ آپ کی مرضی کو اس میں ذرا بھی دخل نہیں ہے اور ٹیکس کا کوئی متعین مصرف نہیں ہے۔ حکومت اپنی مرضی سے جہاں چاہے صرف کر سکتی ہے۔ اس کے خرچ کرنے کی جگہ جائز بھی ہو سکتی ہے اور ناجائز بھی۔ ایک امیر شخص نے کسی غریب کو زکوٰۃ کی رقم دی۔ اگر وہ غریب شخص کبھی اس زکوٰۃ دینے والے کی دعوت کرے تو کیا وہ اس کی دعوت کھا سکتا ہے؟ کہتے ہیں اگر وہ غریب شخص اپنی خوشی سے دوستی یا رشتہ داری کی بنا پر یا گھر میں شادی وغیرہ کی مناسبت سے اس امیر شخص کی دعوت کرے تو اس کی دعوت کھانے میں
کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کی میرے علم کے مطابق کہیں ممانعت نہیں ہے۔ غریب شخص کے لیے زکوٰۃ کی رقم کو دعوت میں بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ حضرت بریرہ کو صدقہ کا گوشت ملا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کا بیان۔ باب فرض صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کا فرض ہونا۔ ابو العالیہ عطا ابن سیرین نے صدقہ کو فرض سمجھا ہے۔ صدقہ یعنی صدقہ فطر۔ امام بخاری نے کتاب الزکوٰۃ کو ختم فرماتے ہوئے صدقہ فطر کے مسائل یہاں پر بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب ہوئے وہ لوگ جنہوں نے صدقہ دیا اور تزکیہ حاصل کیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور عمرو بن عوف کہتے ہیں کہ یہ آیات صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے پھر نماز پڑھی جائے۔ لفظ تزکیہ کے تزکیہ سے روزوں کو پاک صاف کرنا مراد ہے، جس کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض قرار دیا جو روزہ دار کو لغو اور دیگر دوسرے گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ صدقہ فطر فرائض اسلامیہ میں سے ہے۔ ابن منذر وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، مگر حنفیہ اسے واجب قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں ان کے قاعدہ کے تحت فرض اور واجب میں فرق ہے، اس لیے وہ اس کو فرض نہیں بلکہ واجب کے درجے میں رکھتے ہیں۔ علامہ عینی کہتے ہیں کہ یہ صرف لفظی نیزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض کیا، ایک سا کھجور یا ایک سا جو غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، بڑے پر اور چھوٹے پر مسلمانوں میں سے۔ اور آپ نے یہ حکم دیا کہ عیدگاہ کے لیے نکلنے سے پہلے اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے۔ باب صدقۃ الفطر علی العبد وغیرہ من المسلمین، صدقہ فطر کا مسلمانوں پر یہاں تک کہ غلام اور لونڈی پر بھی فرض ہونا اور اس کی ادائیگی کرنا۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض کیا، ایک سا کھجور یا ایک سا جو ہر آزاد پر یا غلام پر، مرد پر یا عورت پر مسلمانوں میں سے۔ یہاں سا کا لفظ بار بار آ رہا ہے۔ یہ سا ایک پیمانہ ہے جو 2.5 کلو سے 3 کلو تک ہوتا ہے، 2.5 کلو کا یا 3 کلو کا۔ میں نے سعودی عربیہ میں دیکھا ہے، کچھ 1-2 سال پہلے بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ 3 کلو مان کے نکالتے ہیں، اور رمضان میں جو نکالتے ہیں فطرہ وہ 3 کلو کی پیکٹ رکھتے ہیں۔ ایک سا حجازی ہوتا ہے اور ایک سا عراقی ہوتا ہے، تو یہاں جو سا مقصود ہے وہ سا حجازی ہے، اور وہاں عراق میں ایک سا بولتے تھے سائے حجاجی، وہ سا بھی مطلوب نہیں ہے، وہ سا بڑا ہوتا ہے، اور حجاج بن یوسف نے اسے جاری کیا تھا
اس لیے اسے سائے حجاجی کہتے ہیں۔ باب صدقۃ الفطر صاع من شعیر، صدقہ فطر میں اگر جو دے تو ایک سا ادا کرے، ایک سا جو دیں گے تو ایک سا کی مقدار دیں گے۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ صدقہ فطر میں ایک سا جو دیتے تھے۔ باب صدقۃ الفطر صاع من طعام، ایک سا غلہ دینا، صدقہ فطر میں ایک سا غلہ دینا، طعام سے مراد غلہ ہے یہاں پہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ فطرہ کی زکوٰۃ میں غلہ نکالتے تھے، ایک سا غلہ یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا کشمش۔ طعام سے اکثر لوگوں کے نزدیک گیہوں ہی مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ جو کے سوا دوسرے اناج، اور اہل حدیث شافعیہ اور جمہور علماء کا یہی کہنا ہے کہ اگر صدقہ فطر میں گیہوں دے تو بھی ایک ساتھ دینا ہوگا، اور یہ ضروری ہے۔ ابن خزیمہ اور حاکم نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے، میں تو وہی صدقہ دوں گا۔ ابو سعید خدری نے کہا تھا کہ میں وہی صدقہ دوں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتا تھا، یعنی ایک سا کھجور یا ایک سا گیہوں یا ایک سا پنیر یا ایک سا جو۔ ایک شخص نے کہا یا 2 مد نصف یا 2 مد آدھا سا گیہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ معاویہ کی ٹھہرائی ہوئی بات ہے۔ حضرت معاویہ نے قیمت کا اندازہ کر کے گیہوں کو گھٹا دیا تھا اور آدھا سا کر دیا تھا، تو کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا تھا، جو ہم نکالتے تھے وہی نکالیں گے۔ باب صدقۃ الفطر صاع من تمر، ایک سا کھجور صدقہ فطر میں دینا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کا حکم دیا، ایک سا کھجور یا ایک سا جو۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے مقابل میں 2 مد کر لیا، اس کے مقابل میں 2 مد کر لیا، یعنی 2 مد گیہوں کر لیا۔ باب صاع من زبیب، صدقہ فطر میں ایک سا کشمش دینا۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا غلہ دیتے تھے یا ایک سا کھجور دیتے تھے یا ایک سا جو دیتے تھے یا ایک سا کشمش دیتے تھے۔ جب معاویہ کا زمانہ آیا اور گیہوں کی آمدنی ہوئی اور فراوانی ہوئی، تب وہ کہنے لگے میں سمجھتا ہوں اس کا ایک مد دوسرے اناج کے 2 مد کے برابر ہے۔ باب صدقۃ قبل العید، صدقہ فطر عید سے پہلے نکال دینا۔ یہ روایت ابن عمر کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کا حکم دیا عیدگاہ جانے سے پہلے۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا غلہ نکالتے تھے فطرہ میں، اور ابو سعید کہتے ہیں کہ ہمارا غلہ یا کھانے کی جو چیزیں ہیں، جو تھی، کشمش تھی، پنیر تھی اور کھجور تھی۔ صدقہ فطر عید سے 1 دن 2 دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے، مگر نماز عید سے پہلے تو اسے ادا کر ہی دینا چاہیے، یہ ضروری ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں صاف طور پر موجود ہے۔ باب صدقۃ الفطر علی الحر والمملوک،
صدقے فطر آزاد کو دینا، آزاد کا دینا یا غلام کو دینا۔ زہری کہتے ہیں ان غلاموں کے سلسلے میں جو تجارت کے لیے ہوں، یزکا فی التجارہ کی تجارت، مال تجارت کی حیثیت سے ان کی زکوٰۃ دی جائے گی، اور جب یہ فطرہ کی حیثیت سے بھی ان کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ دیا جائے گا۔ یہاں مطلب یہ ہوا کہ جو غلام اور لونڈی تجارت کے لیے ہیں، بیچنے کے لیے ہیں، تو ان کی سالانہ زکوٰۃ بھی دی جائے گی اور ان کی طرف سے فطرہ بھی دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا مرد پر، عورت پر، آزاد پر، غلام پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو۔ لوگوں نے آدھا سا گیہوں کو اس کے برابر کر لیا، لیکن ابن عمر کھجور دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں کھجور کا قحط پڑا تو آپ نے جو صدقہ نکالا تو آپ نے جو کا صدقہ نکالا۔ ابن عمر نے جو چھوٹے بڑے سب کی طرف سے، یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ نکالتے تھے۔ ابن عمر صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا دے دیا کرتے تھے، اور لوگ صدقہ فطر 1 دن 2 دن پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے کہا میرے بیٹوں سے نافع کے بیٹے مراد ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ عید سے پہلے جو صدقہ دے دیتے تھے تو اکٹھا ہونے کے لیے نہ فقیروں کے لیے، پھر وہ جمع کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ باب صدقۃ الفطر علی الصغیر والکبیر، صدقہ فطر بڑوں اور چھوٹوں سب پر ہے۔ ابو عمرو کہتے ہیں کہ عمر، علی، ابن عمر، جابر، عائشہ، طاؤس، عطا اور ابن سیرین، ان لوگوں کی رائے ہے کہ یتیم کے مال سے زکوٰۃ دی جائے، اور زہری کہتے ہیں کہ مجنوں اور پاگل کے مال سے بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا جو، 1 سا کھجور بڑے چھوٹے، آزاد اور غلام پر بحیثیت فطرہ فرض کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔